بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير
الرازقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید اشفاق حسین صاحب ہاں اشفاق حسین صاحب کی روح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات مجلس ہو چکا ہے. آج یوم جمعہ بھی ہے اور جناب قاری ریاض علی صاحب سورہ جمعہ کی تلاوت فرما رہے تھے. خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس شاہ نقوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. چند شعراء کرام ہیں لہذا گزارش ہے کہ بہت ہی اختصار سے کام لیں. ہم گزارش کریں جناب رئیس صاحب سے تشریف لائیں وہ چند بند بارگاہ اہل بیت میں نظریں پیش کریں. جناب رئیس صاحب. اچھا اچھا ایک نعرے صلوات. یا علی اگر کہہ دو دیر تک دہن مہکے یا علی اگر کہہ دو دیر تک دہن مہکے پڑھ کے نام دم کر لو تو صدا بدن مہکے فاطمہ کے پھولوں کا نام لکھ لو آنکھوں سے قبر میں علی والوں کا حشر تک کفن مہکے یا علی اگر کہہ دو دیر تک دہن مہکے. ایک نعرے سلوات. چار مصرے مولا علی شان میں بالکل اختصار کے ساتھ میں. نام لے کے حیدر کا ہم بحال ہوتے ہیں نام لے کے حیدر کا ہم بحال ہوتے ہیں مشکلوں میں دل اپنے جب نڈھال ہوتے ہیں مشکلوں میں دل اپنے جب نڈھال ہوتے ہیں ہم تو ہیں علی والے ہم کبھی نہیں مرتے ہم تو ہیں علی والے ہم کبھی نہیں مرتے صرف گھر بدلنے کو انتقال کہتے ہیں نام لے کے حیدر کا ہم یہ تھے جناب رئیس صاحب جو بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. ہم گزارش کریں جناب طاہر رضا صاحب سے تشریف لائیں اور چند الفاظ. نعرہ صلوات. میں دیکھتی رہی زینب کرن میں نوا تھا میں دیکھتی رہی دامن غموں سے بھر گیا میں دیکھتی رہی بابا تمہارا راستہ میں دیکھتی رہی ٹوٹا ذرا سی دیر نہ رونے کا سلسلہ ایک لاش آئی دوسرا میدان میں گیا
दिन भर यही हुआ किया मैं देखती रही, बाबा तुम्हारा रास्ता मैं देखती रही। तन्हा जवां की लाश उठा ई हुसैन ने, बेशीर की लहद भी बना ई हुसैन ने। भाई मेरा अकेला था मैं देखती रही, बाबा तुम्हारा रास्ता मैं देखती रही। करबो बला में देखी सितम कि ये इंतहा, मजलूम मांगता रहा पानी नहीं मिला। बेशीर प्यासा मर गया मैं देखती रही, बाबा तुम्हारा रास्ता मैं देखती रही। ऐसी मुसीबतें न उठा एक कभी कोई, एक एक कर के मर गए मैदान में सभी। कुनबा मेरा उजड़ गया मैं देखती रही, बाबा तुम्हारा रास्ता मैं देखती रही। आसिफ आज भी यही गूंजी हुई सदा, आसिफ आज भी यही गूंजी हुई सदा। आवाज आ रही है किसी की ये जान बजा, भाई शहीद हो गया मैं देखती रही, बाबा तुम्हारा रास्ता मैं देखती रही। ये थे जनाब तारजा साहब जो बारगाह मज़लूमा में नजरान नक़ल पेश कर रहे थे। जनाब सैयद अशफाक हुसैन साहब एडवोकेट जो हैदरगढ़ की ज़मीन पर मुक़ीम थे, और उनकी ये वसीयत थी कि हमको करबला ताल कटोरा में दफन किया जाए। उनकी वसीयत पर अमल हुआ। मुहिब आले नबी को कहीं भी दफन करो, ये खाक जाके धरे पर जितन से मिलती है। बस अब हमारे दरमियान में सिर्फ शहर अहल जनाब ज़ुहैर बारकवी साहब हैं। इसके फ़ौरी बाद ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास शाह नक़वी साक़िबुल्लाह रौनक होंगे। हम गुजारिश करें जनाब ज़ुहैर साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह अहल बैत में नज़रें पेश करें। जनाब ज़ुहैर बारकवी साक़िबुल्लाह। अरे आगे तशरीफ़ लाएँ। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मोमिन के साले सवाब की मजलिस नज़्म कहने की कोशिश की है। चंदा शाह का शुक्र। फिर आज एक शहर का अज़ादार मर गया, फिर आज एक शहर का अज़ादार मर गया। अफ़सोस आशिक़े शहे अबरार मर गया। अशफाक तुम जवारे अली में हो चैन से, अशफाक तुम जवारे अली में हो चैन से, और है यहाँ के सुर्खी
بار مر گیا، پھر آج ایک شہ کا آزادار مر گیا۔ کل تک جو نیک کاموں میں رہتا تھا ساتھ ساتھ، کل تک جو نیک کاموں میں رہتا تھا ساتھ ساتھ، ہر دم کمر کسے ہوئے تیار مر گیا۔ پھر ایک آج شہ کا عزادار مر گیا۔ مرنے کے بعد ملتی سن بعد مرگ جو، آلے نبی سے کرتا ہوا پیار مر گیا۔ پھر آج ایک شہ کا عزادار مر گیا۔ مرتا نہیں ہے عاشق آل نبی زہیر، مرتا نہیں ہے عاشق آل نبی زہیر، اس کے لیے یہ کہنا ہے بیکار مر گیا۔ پھر آج ایک شے کا یہ تھے شہر اہل بیت جناب زہیر دارالگیر صاحب جو بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ نقوی صاحب اللہ سے تشریف لائیں، مجلس و خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے التماس تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ پنکھا ڈھونڈنے گرمی بہت ہو رہی ہے نا، آپ کو اپنے والے کرتے بنوا کے دے دیں گے، اپنے والے کرتے بنوا کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ بس آگے ادھر تشریف۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید اشفاق حسین رضوی صاحب ایڈوکیٹ ابن سید الطاف حسین رضوی صاحب کی روح کو اثار ثواب کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی
الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایک صلوات بھیجیں محمد. حضرات گرامی، ایک محب اہل بیت، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں خداوند عالم نے تمام صاحبان ایمان کو ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے ذہن میں اس بات کو طے کر رکھا ہے کہ وہ خالی زبان سے یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ انہیں معاف کر دے گا، اللہ انہیں بخش دے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر دعوے ایمان کرنے والے کے ایمان کا امتحان ہوگا. اس کو پرکھا جائے گا کہ اس کا دعوی ایمان سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کا دعوی ایمان یقین کے ساتھ ہے یا شکوک کے سائے میں ہے. اس آیت کے بعد یہ بات طے ہے کہ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے. ایمان لانے کے بعد ہر شخص کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا ختم ہونا نہیں ہے. مومن ہونے کا مطلب ذمہ داریوں کا شروع ہونا ہے. مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایمان لانے کا مطلب ذمہ داریوں کا ختم ہونا نہیں ہے، ایمان لانے کا مطلب ذمہ داریوں کا شروع ہونا ہے. بلکہ میں ایک لفظ کہوں، آپ متوجہ بھی ہو جائیں کہ مومن ہونے کا مطلب ریٹائرمنٹ نہیں ہے، مومن ہونے کا مطلب اپائنٹمنٹ ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مومن ہونے کا مطلب یہ کہ اب جب ہم نے اپنے کو مومن کہا تو اب ہمارے ایمان کو پرکھا جائے گا. بغیر پرکھے بغیر جانچے ہمارے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ ہمارا ایمان یقین کی بنیادوں پر ہے کہ نہیں. صرف زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار زبان کے ساتھ یقین کو دیکھا جائے گا کہ زبان سے ہم جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، زبان سے جو ہم محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، زبان سے جو ہم اللہ توحید اور اس کی وحدت، اس کی خلاقیت اور اس کی قدرت کا اقرار کر رہے ہیں، تو ہماری زبان اور ہمارے دل کا رشتہ ایک ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دیکھیے عزیزو، زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، اقرار زبان کے ساتھ ایمان کے لیے دل کا یقین ضروری ہے. اب یہ دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل طے ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا میں آ کے عہدہ نبوت پر فائز نہیں ہوئے ہیں. خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ کنتو نبیان آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ بات طے ہے کہ پیغمبر اسلام کا نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اور وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یعنی وہ دنیا میں نبوت لینے نہیں آئے ہیں، وہ دنیا میں نبوت لے کے آئے ہیں، عہدہ نبوت پر فائز ہو کے آئے ہیں. اور اس کی دلیلیں بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس دن پیغمبر اسلام مکے میں تشریف لائے، یعنی آپ کا روز ولادت جس دن پیغمبر اسلام مکے میں تشریف لائے، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو تمام علماء نے لکھا ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام کے نور کا نزول ہوا ہے اسی دن بہت سے معجزات کا ظہور ہوا ہے. بھائی پیغمبر کے روز ولادت نہ جانے کتنے معجزات کا ظہور ہوا.
چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے آتش کدہ فارس گل ہو گیا. ایران کا ایک آتش کدہ تھا جو بجھ گیا، گل ہو گیا. جیسے ہی پیغمبر دنیا میں آئے آتش کدہ فارس گل ہو گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، جناتوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. یہ پیغمبر اسلام کے روز ولادت کے معجزے ہیں. مجھے بتائیے جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے اس دن ان معجزات کا ظہور کیوں ہوا ہے؟ تو ان معجزات کا ظہور بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں آئے ہیں یہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ یہ ذوالعشیرہ سے نبی بنیں گے نہیں، وہاں سے نبی بن کے آئے ہیں. تو اب جیسے 17 ربیع الاول کو آتش کدہ فارس کا گل ہو جانا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جانا، شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو 17 کو آئے ہیں وہ ذوالعشیرہ سے نبی نہیں ہیں، پہلے سے نبی ہیں. تو 13 رجب کو خانہ کعبہ کی دیوار میں در بن جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو 13 کو آیا ہے یہ غدیر سے ولی نہیں ہے. جب سے نبی نبی ہیں تب سے علی ولی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں پیغمبر اسلام کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا، وہ نبی تھے، لیکن کار نبوت انہوں نے 40 برس کے سن میں انجام دیے. اعلان نبوت 40 برس کے سن میں انجام دیا. زبانوں سے کلمہ 40 برس کے سن میں پڑھوایا. بھائی وہ نبی پہلے سے تھے لیکن 40 برس تک پیغمبر اسلام خاموش رہے. 40 برس تک نہ نماز سکھائی، نہ روزہ سکھایا، نہ کلمہ ایمان پڑھوایا، نہ قرآن سنایا. بھائی جب وہ پہلے سے نبی تھے تو یہ 40 برس تک خاموش کیوں رہے؟ جتنی تبلیغ ہے وہ 40 برس کے بعد ہے. کلمہ پڑھوایا 40 برس کے بعد، قرآن سنایا 40 برس کے بعد، اقرار ایمان کروایا 40 برس کے بعد. یہ 40 برس تک پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ توجہ سنیے گا. تو تاریخ کہتی ہے 40 برس تک پیغمبر نے لوگوں سے وحدت کا اقرار نہیں لیا ہے، زبانوں سے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، دلوں کے وادیوں تک، دلوں کے گھروں تک یقین کی دولت پہنچائی ہے، یقین کا خزانہ پہنچایا ہے. بھائی زبان سے کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، لوگوں کو یقین پہلے دلایا ہے. اپنی صداقت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے پہلے دلوں کو دولت یقین دی ہے، پھر زبانوں سے اقرار ایمان لیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو جو فرمایا پہلے پیغمبر اسلام نے دلوں کو یقین عطا کیا کہ پہلے دلوں میں یقین پیدا کرو پھر کلمہ پڑھنا. اس لیے کہ خالی زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا. بھائی جملہ سنیے اور گفتگو کا میں آغاز کروں کہ خالی زبان کا اقرار کام نہیں آتا. بھائی زبان پر اقرار ہو اور دل میں یقین نہ ہو اس سے کام نہیں چلتا. ایک جملہ عرض کروں گا اور گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. زبان پر اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو اس سے کام نہیں چلتا. لیکن اس کے برعکس دل میں یقین ہو اور زبان پر اقرار نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. دیکھیں یقین کی اہمیت سمجھیے گا کہ زبان پر کلمہ ہے لیکن اللہ کی توحید پر یقین نہیں تو وہ اقرار زبان کام نہیں آتا. لیکن اس کے برعکس اگر دل میں یقین رہے تو زبان پر کلمہ ہو یا نہ ہو کام چل جاتا ہے. آپ دلیل پوچھئے، میں آپ کو قرآن سناؤں. قرآن میں جناب موسیٰ کے زمانے کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جن کا نام حزقیل تھا، اور حزقیل کا تذکرہ قرآن کی آیت ان لفظوں میں کر رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی مرد مومن تھا جس نے کہا، بھائی سنیے گا توجہ سے، وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنٌ کہ ایک مرد مومن نے کہا
اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے وہ مرد مومن کون تھا؟ من آل فرعون، وہ فرعون کے رشتہ داروں میں تھا۔ آیت آگے بڑھی، یکتم ایمانہ، اور وہ اپنا ایمان چھپائے رہتا تھا، وہ کسی کے سامنے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ اقرار ایمان نہیں کرتا تھا، وہ زبان سے اعلان توحید نہیں کرتا تھا۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں، یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں۔ بھائی حزقیل کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب حزقیل کلمہ نہیں پڑھتے تھے، زبان سے لوگوں کے سامنے اقرار توحید نہیں کرتے تھے، مگر آیت کہہ رہی ہے وَالرَّجَلُ مُؤْمِنٌ، کہ ایک مومن مرد نے کہا۔ میں کہوں گا جب کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مومن کیسے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب اقرار زبان نہیں تو وہ مومن کیسے؟ جب کسی کے سامنے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو وہ مومن کیسے؟ بھائی حزقیل کو قرآن مومن کہہ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان چھپائے رہتے تھے، یعنی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب کلمہ نہیں پڑھا تو وہ مومن کیوں کہلائے؟ تو قرآن جواب دے گا کہ حزقیل زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، دل میں یقین تھا۔ اور یقین کی دلیل کیا تھی؟ کہ جناب موسیٰ کی حفاظت، جب فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تو جناب حزقیل نے موسیٰ کی حفاظت کی۔ اس بنیاد پر، اب بہت غور سے سنیے گا، اس بنیاد پر قرآن نے ان کو مومن کہا۔ اس کا مطلب قرآن کی نظر میں صرف کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا، نبی کی حفاظت کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بھائی قرآن کی نظر میں معیار ایمان حفاظت نبی ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ جو موسیٰ کی حفاظت کرے، قرآن کلمہ سنے بغیر اسے مومن کہہ رہا ہے، اور جو ابو طالب محمد کی حفاظت کریں مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے۔ صلوات بھیجے ہم ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ۔ اور جو فرمایا آپ نے، مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے انہوں نے موسیٰ کی حفاظت کی، اس لیے وہ مومن ہوئے، کیونکہ دل میں یقین تھا۔ قرآن کہنے ایمان کو چھپائے رہتے تھے۔ اچھا خالی مومن نہیں کہا، قرآن کی بلاغت دیکھیے، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے۔ قبلہ بیٹھے مولانا تشریف فرمائے، خالی مومن نہیں کہا، رجل مومن، کہ ایک مومن مرد نے کہا۔ بھائی لفظ مومن ہی بتا رہا ہے کہ کوئی مرد تھا۔ کیا سنایا؟ یہ لفظ رجل کیوں آیا؟ یہاں پر لفظ رجل کا اضافہ کیوں ہوا؟ ہجرت کے موقع پر نبی کے ساتھ جانے والے کو مرد نہیں کہتے، شہر میں رہ کے تلواروں میں سونے والے کو مرد کہتے۔ صلوات بھیجے ہم سنا جانے گرا۔ یقین کی بنیاد پر ایمان ہوتا ہے۔ خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل میں یقین نہیں ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور دل میں یقین نہیں ہے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا اور دل میں یقین نہیں ہے۔ عزیزو یقین ضروری ہے، کلمے کی شرط نہیں ہے۔ آپ قرآن دیکھیے، جناب حزقیل نے کلمہ کہ کلمے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر انہیں مومن کہا ہے۔ شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے، حزقیل کے کلمے کا قرآن میں ذکر نہیں مگر انہیں مومن کہا ہے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی، ان کے بھی کلمے کا ذکر نہیں ہے مگر ان کو بھی مومنہ کہا گیا۔ بھئی عجیب بات ہے، نہ حزقیل کا کلمہ قرآن میں ہے نہ آسیہ کا کلمہ قرآن میں ہے مگر انہیں مومن کہا گیا۔ بسم اللہ سے والناس تک قرآن میں حزقیل کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، آسیہ کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں قرآن میں کلمہ پڑھنا ہے۔ کس کے کلمے کا ذکر ہے؟ جب فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کے کلمے کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ حزقیل کے کلمے کا ذکر قرآن میں نہیں، آسیہ کے کلمے کا ذکر قرآن میں نہیں، اور جادوگروں کے کلمے کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیوں؟ آواز آئے گی نادان، حزقیل پہلے سے مومن ہیں، آسیہ پہلے سے مومنہ ہیں،
یہ کل کافر تھے آج مومن ہوئے. یہ کل اندھیرے میں تھے آج اجالے میں آئے. یہ کل وادی کفر میں تھے آج راہ ایمان پہ آئے. بھائی یہ کل کافر تھے آج مسلم ہوئے تو ان کے کلمے کا ذکر کیا گیا. قرآن نے سمجھایا جو پہلے سے مومن ہو اس کے کلمے کا ذکر ضروری نہیں ہے، لیکن جو کافر ہونے کے بعد مسلم ہو جائے اس کے کلمے کا ذکر ہوتا ہے. اب دنیا سمجھے کہ تاریخ میں ابو سفیان کا کلمہ کیوں ہے اور ابو طالب کا کلمہ کیوں ہے. صلوات ہے محمد جناب ابو طالب کا کلمہ نہیں ہے، وہ ابو سفیان کا کلمہ ہے. اور اس کلمے کا ڈھول پیٹا جاتا ہے اور اس کلمے کی کھوج بین کی جاتی ہے کہ صاحب جناب ابو طالب سے نبی کہتے رہے کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ایسے کہتے ہیں جیسے جناب ابو طالب سے کلمہ سن لیتے تو ان کے قدموں پر سجدہ کر لیتے. اگر ابو طالب سے کلمہ سن لیتے تو ان کے قدموں پر سجدہ کر لیتے. ارے سنی سنائی باتوں کی جال میں ہم کو نہ پھانسیے. چلیے باپ سے کلمہ نہیں سنا، غدیر میں نبی سے بیٹے کے لیے مولا تو سنا تھا. صلوات ہے محمد وہاں نبی سے مولا سن کے بیٹے کو مولا کہاں مان لیا؟ جو ابو طالب سے کلمہ سن کے جناب ابو طالب کو مومن مان لیتے. عذاب کلمہ نہیں پڑھا کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کہا کہاں کی بات ہے؟ کہ جناب ابو طالب بیمار تھے. ہم نے کہا وہ تھے کہاں؟ کہ بستر پر. ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ کمرے میں. ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں. ہم نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے بند کمرے کی جھوٹی روایت یاد ہے، کھلے میدان کا سچا واقعہ یاد نہیں ہے. یہ کون سا نیٹ ورک ہے؟ یہ کون سا جی ہے جی؟ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو دیکھا ہے ہر نیٹ ورک کھلے میں زیادہ کام کرتا ہے اور کمرے میں آیا تو نیٹ ورک ویک ہو جاتے ہیں. یہ کون سا نیٹ ورک ہے کہ میدان میں سوئچ آف ہو گیا کمرے میں آن ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ کون سا نیٹ ورک ہے؟ کسی نے کان میں کہا 3G ہوگا. صلوات ہے محمد ایک صلوات اور پڑھے محمد عزیزان گرامی. جادوگروں کا کلمہ ہے. جناب حزقیل کے کلمے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جناب آسیہ کے کلمے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بلکہ آسیہ کو تو مومنہ بھی نہیں کہا گیا. حزقیل کو تو مومن کہہ دیا گیا، مرد مومن، لیکن آسیہ کو مومنہ بھی نہیں کہا ہے. علماء بیٹھے ہیں. آسیہ کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَامْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے فرعون کی زوجہ کو مومنوں کے لیے مثال بنایا. بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر یہ بات نہ سمجھی تو میری محنت حقارت ہے. دیکھیں جناب آسیہ کو مومنہ بھی نہیں کہا، مومنوں کے لیے مثال کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ آسیہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ جیسے نبی کی کفالت بھی کی اور موسیٰ جیسے نبی کی حفاظت بھی کی. قرآن سمجھا رہا ہے جو نبی کا کفیل بھی ہو اور جو نبی کا محافظ بھی ہو، لفظ مومن اس کی قامت کے سامنے بونا ہے. کیا سنا دانے گرامی؟ جو نبی کی کفالت بھی کرے، جو نبی کی حفاظت بھی کرے، لفظ مومن اس کی قامت کے سامنے بونا ہوتا ہے. تو بھائی آسیہ نے موسیٰ کی کفالت بھی کی، موسیٰ کی حفاظت بھی کی، تو آسیہ مومنہ نہیں ہے، مومنوں کے لیے مثال ہے. جناب ابو طالب نے نبی کی کفالت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، تو ابو طالب بھی مومن نہیں ہے. مجھ تک بھی آپ کی آواز آئے، وہ مومنوں کے لیے مثال ہیں. ابو طالب مومنوں کے لیے، آواز مجھ تک آئے، ابو طالب مومنوں کے لیے مثال ہیں. ارے میں غلط کہہ گیا،
ابو طالب مومنوں کے لیے مثال نہیں، وہ آسیہ ہیں جو مومنوں کے لیے مثال ہیں۔ ابو طالب مثال کا نام نہیں ہے، بے مثال کا نام ہے۔ صلوات ہے محمد بے مثال ہے، مثال نہیں ہے، بے مثال ہے۔ نبیوں میں نبیوں کی مثالیں مل جائیں گی، رسولوں میں رسولوں کی مثالیں مل جائیں گی، اماموں میں اماموں کی مثالیں مل جائیں گی، لیکن جناب ابو طالب کی مثال نہ ملے گی۔ دنیا قیامت تک کوشش کر کے دیکھے، وہ ابو طالب کے بیٹے جیسا بیٹا دکھا دے، ابو طالب کی بہو جیسی بہو دکھا دے، ابو طالب کے بھتیجے جیسا بھتیجا دکھا دے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ کس بنیاد پر ہے کہ صاحب کلمہ نہیں پڑھا؟ ارے صرف کلمہ پڑھ لینا دلیل ایمان تھوڑی ہے۔ قرآن کی نظر سے دیکھیے، قرآن میں زبان کا کلمہ دلیل ایمان نہیں ہے، دل کا یقین دلیل ایمان ہے۔ زبان پر اقرار ہو یا نہ ہو، لیکن وحدت پر یقین ہو، نبوت پر یقین ہو، ولایت پر یقین ہو، یقین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جناب سلمان جو اس منزل ایمان تک پہنچے ہیں تو زمان کی اقرار کی بنیاد پر نہیں پہنچے ہیں، یقین کی بنیاد پر پہنچے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ احمد۔ میں دیکھیں، اگر آپ اعمال دیکھیں پیغمبر اسلام کے دور میں تو اعمال لگ بھگ سب ایک سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کے سب سارے مسلمان دور پیغمبر میں ایک سے اعمال کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، اور ایسی ویسی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر ہم زیارت کو جاتے ہیں اور کسی مرجع تقلید کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے سبب فخر بن جاتا ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ارے دور نبی میں تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے نبی کے پیچھے، سجدے کر رہے تھے نبی کے ساتھ، اور روزے کھول رہے تھے نبی کے ساتھ۔ نبی حج کرنے گئے، وہ حج کرنے چلے نبی کے ساتھ۔ نبی نے طواف کعبہ کیا، انہوں نے بھی طواف کیا۔ نبی صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑ رہے ہیں، وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ نبی نے 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری، انہوں نے بھی ماری۔ اب وہ ویڈیو کہاں سے دکھاؤں کہ خود سے خود کو مار رہے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لبیک وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آج روزے جمعہ ہے، زیارت امام حسین بھی پڑھی جاتی ہے، جو لعنت کی جاتی ہے اور سقیفہ سے آغاز ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے لعنت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، کس بنیاد پر لعنت ہے؟ تو عبادت میں شک ہونے کی وجہ سے لعنت نہیں ہے، علی کی ولایت میں شک ہونے کی وجہ سے لعنت ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ کہ یقین بر ولایت امیر المومنین نہ تھا۔ سب سے بڑی چیز یقین ہے، یقین۔ اگر یقین ہوتا ہے تو انسان کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے۔ بھئی ابلیس کس منزل پر پہنچ گیا، مگر یقین نہ تھا تو کانا من الکافرین کہا گیا۔ ابلیس کے پاس یقین نہ تھا تو بلندی سے پستی میں پھینک دیا گیا، آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا۔ مگر ذا فطرس کے یقین کو دیکھیے، ذا فطرس کے یقین کو دیکھیے کہ کہہ رہا لے چلو مجھے بارگاہ حسین میں۔ یہ ہے یقین بر حسین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ سب سے بڑی دولت یقین ہوتی ہے۔ اور جن مرحوم کی مجلس سے گفتگو تمام کی، اشفاق حسین صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹی، تمام ان کے اقارب کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ دیکھیے بہت صاحب یقین شخصیت تھے۔ مومنین کے مجمع میں عزاداری کرنا اور ہے، ہزاروں کا اہل بیت کے چاہنے والوں کا محلہ اس میں ماتم کرنا اور ہے، اپنوں کے بیچ میں علی کی ولایت کا ذکر کرنا اور ہے،
وہ جہاں 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان ہو وہاں اس ایک زبان سے علی ولی اللہ کہنا اور ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بھائی مرحوم کے رشتہ دار اور جاننے والے ہمارے محسن بھائی سب اس بات کی گواہی دیں گے. حیدر گڑھ یوں سادات کی بستی سید واڑہ اس کے قریب میں ہے، لیکن میں جا چکا ہوں ان کے یہاں مجلس پڑھنے. ایک اکیلا گھر تھا اور اکیلے ہونے کے باوجود اسی شان کے ساتھ عزائے حسین کرتے تھے جس طرح سے ہم آپ کرتے ہیں. اور پھر ایک خاص بات تھی، وہ تھی اذان. اذان کے بڑے پابند تھے. روزانہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے خود اذان کہتے تھے. اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. وہ آپ مؤذن کے مرتبے کو سمجھتے ہیں؟ چوتھے امام علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق. اس رسالہ حقوق میں چوتھے امام نے سب کا حق بیان کیا ہے. اسی میں چوتھے امام نے فرمایا سنو، جب تمہیں کوئی مسجد کا مؤذن ملا کرے، اذان دینے والا ملا کرے، تو فرمایا مؤذن سے ایسے ملا کرو جیسے اپنے محسن سے مل لو. ارے بھائی کیا سنا آپ نے؟ فرمایا مؤذن سے ایسے ملو جیسے اپنے محسن سے مل لو. فرمایا مؤذن کا بھی حق ہے. مؤذن نے تم پر احسان کیا ہے. اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے تو یہ اذان دینے والوں کا احسان ہی تو ہوتا ہے کہ وہ اذان کے ذریعے بستر کے جنگل سے اٹھاتے ہیں اور مسجد کی جنت پہ پہنچاتے ہیں. اذان کے بڑے پابند تھے. خود اذان کہتے تھے. وہ ادھوری اذان نہیں کہتے تھے، غیروں کے بیچ میں پوری اذان کہتے تھے. صلوات بھیجے محمد اشہد ان علی ولی اللہ والی اذان کہتے تھے. بڑے مومن، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی خواہش تھی کہ وہ لکھنؤ میں دفن ہوں، لہذا تال کٹورے کی کربلا میں دفن ہوں. اس لیے کہ تال کٹورے کی کربلا کے لیے لکھنؤ کے بزرگان جانتے ہیں کہ اس کے لیے خوابوں کے ذریعے بہت سے مومنین کو بشارت دی گئی. ان مومنین کو جو تڑپتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں، ان کو کہ اگر کربلا نہ جا پاؤ تو کربلا تال کٹورا میں دفن ہونا، ہم تم کو اس کا بھی ثواب دیں. اسی حسرت کے تحت مرحوم کربلا تال کٹورا میں دفن ہیں. اللہ ان کے بیٹوں کو، بیٹی کو، تمام اہل خانہ کو صبر دے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آج جمعے کا دن ہے، شب جمعہ گزر گئی. یہ کربلا میں دفن ہونے کی حسرت ایسی ہے، آئیے دعا کریں. 2 برس ہو گئے ہم اپنے مولا کی زیارت سے محروم ہیں. جلد از جلد یہ کورونا کی وبا ختم ہو، ہم آپ کربلا معلیٰ کی زیارت کو جا سکیں اور ذریعہ اثر پکڑ کے کہہ سکیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کربلا کی ایک تو زیارت اور پھر کربلا میں دفن ہونے کی حسرت. یہ حسرت یہ ہے کہ حیدرآباد کے ایک مومن ہر سال کربلا معلیٰ جاتے تھے. وہ یہ سوچ کے جاتے تھے کہ میں کربلا جاؤں اور وہاں جا کے میری طبیعت خراب ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے اور میں کربلا ہی میں دفن ہو جاؤں. یہ حسرت لے کے جاتے تھے کہ کاش میں کربلا میں دفن ہو جاؤں. لیکن وہ ہر سال زندہ واپس آتے تھے. ایک بار انہوں نے طے کیا کہ اب کی سے میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، میں کربلا میں بس جاؤں گا، آباد ہو جاؤں گا. لیجئے وہ قافلے کے ساتھ گئے، قافلہ واپس آ گیا. وہ شہر کربلا میں رہنے لگے. ایک شب جمعہ تھی، وہ مولا حسین کے حرم میں تھے. اگر توجہ سن لیا تو رونے کو بہت ہے. وہ مولا حسین کے حرم میں تھے، نماز پڑھی اور زری کتاب پڑھے تو کسی بزرگ نے پشت پر ہاتھ رکھا. انہوں نے دیکھا کوئی نورانی بزرگ کھڑے ہیں. انہوں نے سلام کیا. بزرگ نے جواب دیا اور کہا تو ہندوستان سے آیا ہے؟ کہا جی حضور. کہا شب جمعہ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. کہا کیا کام ہے؟ کہ اس شہر کربلا میں جو دور قبرستان ہے وہاں چلا جا اور رات بھر جا کے دیکھ وہاں کیا نظر آتا ہے، اور جو نظر آئے وہ مجھے آگے واپس بتا. یہ کہہ کے کوئی نذرانہ دیا. یہ مرد مومن کربلا معلیٰ کے اس قبرستان پہنچے. جب آدھی رات ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے روشنیاں نظر آ رہی ہیں. اب جو دیکھا تو کچھ جنازے آ رہے ہیں. قبریں کھودی گئیں، جنازے قبروں میں اتارے گئے. رات بھر میتیں آتی رہیں، تدفین ہوتی رہی، جنازے آتے رہے، قبروں میں اتارے جاتے رہے. جب نماز فجر کا وقت قریب آیا تو یہ مرد مومن حرم مولا حسین میں پہنچے. جب نماز پڑھ چکے تو وہ بزرگ پھر نظر آئے. انہوں نے کہا تو نے دیکھا کیا نظر آیا؟
وہ کہا جی کچھ خاص تو نہیں، رات بھر مجھے جنازے نظر آئے اور تدفین نظر آئی۔ تو ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے وہ جنازے کن لوگوں کے تھے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں معلوم۔ کہ یہ ان لوگوں کے جنازے تھے جو اپنے اپنے وطن میں تڑپتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں۔ ارے کاش جہاں زہرا کا گھر اجڑا، جہاں عباس کے شانے کاٹے گئے، جہاں علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، اے کاش ہمیں کربلا کی زمین مل جائے۔ آواز بلند، کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں۔ یہ کہے کہ ان بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی یہاں کا نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے وطن میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے دلوں میں حسرت تھی کہ کربلا میں دفن ہو، لہذا اللہ نے ان کی حسرتوں کا انعام دیا کہ انتقال ہوا ان کے گھر پہ، ان کے وطن میں، لیکن اللہ نے ان کی میتوں کو کربلا میں منتقل کر دیا۔ یہ کہے کہ ان بزرگ نے کوئی نذرانہ نکالا اور کہا یہ پیسے رکھ لو، اب جب کوئی قافلہ ہندوستان سے آئے تو ہندوستان واپس چلے جانا، اور یاد رکھنا تمہارا انتقال وہاں ہوگا، تمہاری قبر یہیں بن جائے گی، اب تم اپنے وطن چلے جاؤ۔ بھائی ان بزرگ کے سامنے اس زائر نے ہاتھ جوڑے کہ آپ مجھے واپس جانے پر زور کیوں دے رہے ہیں؟ جملہ سنیے گا، کہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ تیرے وطن میں تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے۔ کیا سن رہا ہے یار؟ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے اے آقا میرے بابا کو بھیج دیجئے، ارے میرے بابا کو بھیج دیجئے۔ سمجھے عزادارو، یہ ذبیح کربلا، قتیل نینوا، میں کہوں گا اے میرے آقا، ارے دوسرے کی بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا، ہائے شام غریبہ، ہائے سکینہ۔ اللہ اللہ، بس عزیزو آوازیں بلند ہے آپ۔ اللہ مرحوم کو زمین کربلا کی مٹی نصیب کرے گا جب اس حسرت کے تحت وہ یہاں کی کربلا میں دفن ہوا۔ ابھی بیٹی کی بات آئی ہے، مرحوم کے بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ میں بیٹی کی تعزیت کے لیے ایک بات کہوں گا کہ مولا علی نے سے کسی نے کہا کہ یا علی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عنایت کرے، تو فرمایا ہاں بیٹا ملے گا لیکن بیٹی کے لیے بھی دعا کر۔ تو اس شخص نے کہا یا علی یہ بیٹی پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ اگر یہ آپ سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہیں۔ بھائی مرحوم کے رشتہ دار گواہی دیں گے کہ جب مرحوم کا جنازہ گھر سے نکلا ہوگا اور بیٹی جنازے سے لپٹ کے چیخ چیخ کے روئی ہوگی تو یہ چیخ کے رونا جنازے کی زینت کہلاتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے جنازے سے لپٹ کے ہائے بابا کہہ کے روتی ہیں تو یہ جنازے کی زینت ہے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، مگر کربلا میں قانون بدل گیا۔ ارے وہاں بیٹی تو ہے مگر باپ کے جنازے پر رونے نہیں دیا جاتا۔ کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے۔ سکینہ آواز دے رہی ہے بابا، ارے میرے امو مارے گئے بابا، میرے کانوں کے در چھن گئے بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم جناب اشفاق حسین صاحب ابن سید اشفاق حسین رضوی صاحب مرحوم ابن سید الطاف حسین رضوی صاحب کی روح کو اثر ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والے والے آج روز جمعہ ہے، آج ہی کا دن ہے جس میں توقع ہے کہ حضرت حجت ظہور فرمائیں گے۔ تجھے مولا حسین بیکس کا واسطہ، تجھے سیدہ کے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر دے، وارث زہرا کے ذریعے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کر دے۔ اور پالنے والے مسلسل 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، روز کسی نہ کسی مومن کے انتقال کی خبر آ رہی ہے۔
دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. پالنے والے بی بی سیدہ کا واسطہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچوں کا واسطہ، مومنین کی صحت کی خبریں ہم تک پہنچا، ان کی سلامتی کی خبریں ہم تک پہنچا. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شفاعت اہل بیت نصیب ہو، جو بیمار ہیں ان کو سید سجاد کے صدقے میں شفا مل جائے، جو باصحت ہیں وہ محفوظ رہے اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. اس مجلس کا ثواب مرحوم اشفاق حسین رضوی ابن آفاق حسین صاحب کو پہنچے. ماتم حسین. ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے ہوئے قتل سروار ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے وہاں اب شہیدوں شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے وہاں اب شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں وہاں اب شہیدوں کی لاشیں پڑی ہیں جہاں تھے بہاتر ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چھپائے ہیں چہرے کو بالوں سے زینب چھپائے ہیں چہرے کو بالوں سے زینب چھینی سر سے چادر ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا شیخ خان جا ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے فروغ آ رہی ہے صدائے سکینہ
سکینہ فروغ آ رہی ہے صدائے 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 سکینہ چھینی سر سے چادر ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے چلا خانجہ ذرا دیر پہلے ذرا دیر پہلے حسین 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 رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا ابا رو کے زینب
जाने तुम तो सोते हो में बना शाने लूट गया कौन बा मेरा ऐ मेरे भैया अब्बास आके देखो तो जरा अपनी बहन के हालात आके देखो तो जरा अपनी बहन की हालात छिन गए सासरदा ऐ मेरे भैया अब्बास तुम नहीं आए अलाम आया लहू में डूबा तुम नहीं दिल मेरा टूट गया ऐ मेरे भैया अब्बास कैसे जाऊं भरे दरबार में कुछ तो बोला बेरदासार मेरा ऐ मेरे भैया अब्बास सिर्फ ये सोच के दिल मेरा तड़प जाता है सर पे जब गोर्ज पड़ा ऐ मेरे भैया अब्बास सो गए जलती हुई रेत पे प्यासे बच्चे पानी अब तक न मिला ऐ मेरे भैया अब्बास फुलारांडो का लेकर मेरा बीमार ईमान जानिबे शाम चला ऐ मेरे भैया अब्बास। हाँ हुजूर, मुफ्ता सदा लखनवी साहब मरहूम का मक्ता भी समाज फरमाइए। खून रुलवाती रहेंगे यूं ही दुनिया को सदा। को सदा
अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अबुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या जमीअन शुहदाए करबला व असीरान करबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।